بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل موضوع تو ہمارا ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا یا جو گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھا ہوا ہے اس کا تسلسل برقرار رہنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میرا خیال ہے اس شروع کرنے سے 3-4 برجستہ فکرے آج جو مارکیٹ میں آئے ہیں۔ ایک تو فواد چوہدری صاحب نے جو آئی ایس پی آر نے کچھ شارٹ فلم اس کے اوپر کوئی سیمینار کروایا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی ہے۔ تو فواد چوہدری صاحب کا بیان کہ آج سے ہم نے نئے پاکستان کے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اندازہ لگائیں۔ مجھے لگتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو 940 سال والی تبلیغ ہے یہ اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ اور بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تو آخر 940 سال تبلیغ کی تھی اور کام نہیں بنا تھا، پھر شاید اس کے بعد بن گیا تھا۔ تو ان کا وہی معاملہ ہے کہ 3 سال کے بعد روزانہ آپ سنیں گے عمران خان صاحب کے بیانات بھی کہ نئے پاکستان کی طرف سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال بعد پوچھیں گے تو پھر آپ کو یہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی بتائیں گے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ واعظ دلیل لائے جو میکے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے۔ ساتھ آج رانا تنویر صاحب جو بہت ہی سلیقے کے ہیں، بلکہ مجھے تو یہ ہے کہ شکایت ان سے رہتی ہے، دوست ہیں کہ بہت ہی نرم خو ہیں اور ضرورت سے زیادہ مفاہمتی ہیں شہباز شریف صاحب کی طرح۔ تو وہ الجھ پڑے علی امین گنڈا پور سے۔ اچھا، علی امین گنڈا پور سے مجھے اعتراض یہ ہے کہ رانا صاحب کا جو سٹیٹس ہے، جو ان کا وقار ہے، جو ان کی تعظیم و تکریم کا جو لیول ہے، وہ راج بھون اور گنگو تیلی، تو یہ ایسے ہی ہے۔ اب ان کے بیچارے کا ریکارڈ دیکھ لیں، اس شخص نے ذاتی عمران صاحب کی خدمت کی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کا وزیرستان کا مارچ پاسٹ ہو، وہاں پہ باقی اعمال جو بھی ہیں، اس نے یہ مقام پایا ہے۔ مگرنہ ان کا جو کریڈینشیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے کردار کے کسی بھی کرائٹیریا، کسی معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ ایک دفعہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو یہ اس میں یہ ایم پی اے تو صوبائی وزیر تھے شاید، تو یہ بنفس نفیس بلدیاتی الیکشن میں جو بیلٹ باکسز ہیں وہ پولنگ اسٹیشن لے کے بھاگتے ہوئے پائے گئے تھے اور پولیس پیچھے تھی۔ پہلی دفعہ نہیں بھاگے تھے، وہ جو بنی گالا میں جب شہد کی بوتل لے کے جا رہے تھے وہ دوسری دفعہ تھی۔ پھر اس شہد کی بوتل لے کے جیسے وہ فرار ہوئے تھے، اور ایسی مضحکہ خیز جو ہے ویڈیو کے بعد وہ ایک معزز جو ہے کابینہ کے رکن ہیں کہ جس میں وہ شہد ان کا مشہور ہو گیا تھا، پوچھا کہ تو کیا ہے، جب وہ جو بوتلیں نکلی تھی انہوں نے کہا وہ شہد کی بوتلیں تھیں۔ تو ان کی آپس میں نوک جھونک، تو رانا تنویر صاحب کا جو فکر ہے انہوں نے کہا جی کہ جناب کی کارکردگی یہ ہے کہ جناب آئے ہیں تو بجائے یہ کہ ہم وہ کشمیر فتح کرتے یا کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، ہم اپنے جو کشمیر تھا ہمارے پاس اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ان کے جو ہماری سیاستدان ہیں یا ان کے رحم و کرم پہ جو سیاستدان ہیں ان کی ہامے لانے کے لیے دم ہلا رہے ہیں، اور دوسری طرف کشمیر کے لیے بھی اسی طریقے سے تگ و دو ہو رہی ہے مشرف فارمولے والی کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ امریکی ایجنڈا ہے، اور اس کے اوپر یہ کس طریقے سے عمل درآمد کریں گے۔ لیکن رانا تنویر صاحب نے بڑا خوبصورت فکر رکھا۔ اب آ جائیں یہ اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ ہے ایف اے ٹی ایف۔ اب میں تو اس سلسلے میں جو ہے مجھے خیال ہے کہ بری الذمہ اس لحاظ سے کہ کوئی میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ جب میں آواز اٹھاتا تھا تو شاید میں اس طریقے سے، اس تواتر سے یا کثرت سے میں نے لوگوں کو یا اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو نہیں اٹھاتے دیکھا کہ یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے، اور یہ اس کا مقصد کوئی ہمارے سے کوئی دہشت گردی کے خلاف یا پاکستان کے اوپر کوئی یہ کہنا کہ ہم کوئی دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ ادارہ نہیں۔ یہ جس طریقے سے پاکستان اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے سفارتی لحاظ سے، تو اس کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر ہم بے دست و پا، ہمیں 3 ساڑھے 3 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے
یا تو میرے خیال ہے اس کی حکومت کے آنے سے 1 مہینے پہلے نگران حکومت کے وقت میں، یا ان کی حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ہم کو گرے لسٹ میں رکھ دیا گیا ہے. تو اس میں دو رائے نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ سیاسی حرب ہے، بھائی میں تو پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں، اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا ہے، جیو میں کہا ہے، بار بار کہا ہے، ایک دفعہ نہیں، کہ یہ خاص مقصد کے لیے کیا گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس سے کیا کام لینا ہے، آپ کو تگنی کا ناچ جتوانا ہے. اب اس کے مقابلے میں حماد اظہر، جو کہ میں بہت ہی سلیقے کا نوجوان ہے، اللہ نے اس کو بہت صلاحیتیں دی ہیں. میں تو یقین جانوں ان ایسے نوجوانوں کے اوپر بہت تکیہ کر کے بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ایک کامیابیاں دیں، کیونکہ یہ بڑے سلیقے کے نوجوان ہیں. لیکن جس طریقے سے عمران خانی نظام میں پھنس کے یہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، یا ایک بالکل ہی ایک بے ڈھنگی قسم کی جو ہے وہ سیاست جو ہے اپنے لیے منتخب کر بیٹھے ہیں. وہ فرما رہے ہیں جی کہ یہ ہماری کامیابی ہے. کیا کامیابی ہے؟ کہ ایف اے ٹی ایف کے جو صدر ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے اور ہمیں بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا. میرا خیال ہے کہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے اس معاملے کو نظر انداز کرنے کے لیے، صرف نظر کرنے کے لیے بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہے. یہ اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے. اور اپوزیشن کے اوپر پھر پل پڑے کہ یہ اپوزیشن اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہی ہے. میں اس میں بعد میں آتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ واردات کیا کیا ایف اے ٹی ایف نے. بلکہ میرا خیال اس دفعہ گرے لسٹ میں رکھنے کے بعد انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ 6 مہینے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے. اور وہ سارا آپ کو ناک ڈکشا دیتے. میں صرف اسی پہ کنسنٹریٹ کروں گا کہ وہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اپنے پاکستانیوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ملفوف کیا تھا. کہنے کو تو نے کہا کہ ایک آپ نے شک پوری نہیں کی، لیکن جو 6-7 شرائط آپ کو کی ہیں، وہ 6-7 شرائط جو ہیں وہ عملاً اس کا کوئی ٹینجیبل طریقہ نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ ناپ تول کر سکیں کہ جی یہ کام کریں گے، اس تعداد میں کریں گے، اور اس شدت اور اس انٹینسٹی کے ساتھ کریں گے تو یہ کام چل جائے گا. لیکن حماد اظہر کو پہلے وائنڈ اپ کرتا جاؤں ان کی بات کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب کیا ہے، کوئی کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ بات ہے بالکل ایک بے پر کی. آپ دیکھیں لمحہ فکریہ تھا. ہمیں یقین آنو کہ ایف اے ٹی ایف سے باہر آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں حکومت کو، ہم نے ضرورت سے زیادہ کیا ہے. اور جو 1 2 3 4 شرائط ہیں، دنیا کا کوئی ملک امریکہ سمیت نہیں پوری کرتا جو یہ ہم سے کروا رہے ہیں. تو چنانچہ یہ کہنا کہ ہمیں بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا، میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ایسا ہے کہ بندہ ایک بے شرمی اور ڈھیٹ ہو کے بندہ کہتا ہے کہ جی جس کو جو ہے نا اس کا اظہار ہے. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے اس کو سامنے رکھ سکوں کہ بجائے منہ جھکانے کے. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آج وہ اس پہ تو انہوں نے تقریر فرما دی کہ جی جس میں انہوں نے کہا جی کہ آج ویسٹرن لباس پہن کے، بالکل صحیح کہا، اور ویسٹرن جو انگریزی بول کے آپ کو سافٹ امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہا. لیکن پاکستان کے اندر اردو کو کس نے نافذ کرنا تھا؟ یہ میرے ایک علیحدہ بحث ہے جو میں پھر پروگرام کروں گا. پھر آپ جو ہیں یہ بات تو آپ سیاست میں آنے سے پہلے جو آپ نے اپنے تعارفی مضامین اخباروں میں لکھے تھے تو یہی بات لکھتے رہے تھے. لیکن اسی تواتر سے جب آپ باہر جاتے تھے تو آپ ویسٹرن لباس پہن کے جاتے تھے اور بڑے دھڑلے سے آپ پھرتے رہتے تھے بہت سی جگہوں پہ. میرا خیال ہے اس وقت بھی آپ اگر یہ اڈاپٹ کر لیتے تو یہ ایک آپ رول ماڈل بن سکتے تھے کہ آپ لوگ ایکسپیڈینسی میں رکھا ہوا ہے. لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اس پہ تو کبھی بحث ہوگی. تو آپ نے ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو گرے لسٹ میں رکھا ہے، اس کے اوپر قوم کو اعتماد میں لیتے، بجائے اس کے کہ حماد اظہر صاحب کہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ گھبرا گئی ہے یا اپوزیشن پریشان ہو گئی ہے. جی کیا بڑا کمال ہو گیا ہے کہ آپ گرے لسٹ میں موجود ہیں اور اس سے کوئی پابندی نہیں لگے گی. بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو لٹکتی تلوار ہے ہمارے اوپر، یہ کس قصور میں ہے؟ ہم نے حافظ سعید صاحب کو اندر کیا ہے. میں تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کے مجرم نہیں ہیں.
مجھے تو کوئی الفاظ چبانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کوئی الفاظ کو جو آئی ڈونٹ ہیو ٹو منس مائی ورڈز کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں یہ لوگ انہوں کیا قصور کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ 100 گنڈے بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے. اب اس کی کہانی سن لیں، اسکیل سے ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی بندے کو اس کے جرم کی سزا ملی تو قاضی صاحب نے کہا کہ یا آپ بتائیں کہ 100 پیاز کھائیں گے یا 100 جوتے کھائیں گے. وہ بندے نے سوچا کہ 100 جوتے تو شاید بہت مشکل ہو جائے، میں 100 پیاز کی حامی بن لوں. تو کہتے ہیں جی مجھے 100 پیاز کھلا دیں. جب 5 پیاز کھائے اور آنکھوں سے اور منہ سے ہر جگہ سے پانی ناکوں سے نکلنا شروع ہو گیا تو کہتے سر جوتے مار لیں. جب 5 جوتے کھائے تو پتہ چلا وہ پیاز بہتر آپشن تھا، کہتے سر پیاز. پھر 5 پیاز کا سر جوتے، اور 5 جوتے پھر سر پیاز. تو 100 جوتے بھی پورے ہو گئے، 100 پیاز بھی پورے ہو گئے. یہ آپ کی FATF ہے. آپ 100 جوتے بھی پورے کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے اور پاکستان کو وہ مقام نہیں دلا سکیں گے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہمارا اصل مقام ہے، ہمارا عزت، ہماری احترام ہے، ہماری تکریم ہے. یہ جو حافظ سعید صاحب کے گھر پہ 4 دن پہلے حملہ ہوا ہے، جہاں پہ حافظ سعید صاحب مقیم نہیں تھے کہ وہ جیل کی 17-18 سال کی سزا بھگت رہے ہیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے، جس کو آج DGISPR کا بیان آیا ہے اسی فنکشن میں جس عمران خان صاحب اور فواد چوہدری صاحب نے تقریر فرمائی ہے کہ ہم دہشت گردی تقریباً ختم کر چکے ہیں. جنرل صاحب مجھے تقریباً بتا دیں تقریباً کی جو کوانٹٹی ہے اور جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ تقریباً کا مطلب یہ ہے کہ ہم 90% ختم کر چکے ہیں، 95% ختم کر چکے ہیں، 99% ختم کر چکے ہیں، اور 1% جو ہے اگر وہ حافظ سعید صاحب والی 1% ہے تو یہ بات آج نہیں شوٹ کرتی تھی کہ 3 دن پہلے انہوں نے اس مقام پہ حملہ کیا ہے جہاں پہ سیکورٹی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم کہیں اکوپڈ نہیں ہیں. میں وہاں حافظ صاحب کے گھر جاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا سیکورٹی کا ہمارے بندوبست ہے. ہم نے اتنی مربوط اور اتنی مضبوط سیکورٹی کی نہیں رکھی ہوئی، تو تقریباً کیسے ختم ہو گئی؟ پھر آپ جو ہے اس طریقے سے کہہ کے اصل مسئلہ تو ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ تو جو انہوں نے آج کہہ دیا ہے FATF کا، اب وہ قوم کو بتائیں. حماد اظہر صاحب میرے برخوردار، میری بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملہ 26 اور 27 شکوں کا نہیں ہے کہ 26 آپ نے کر لی اور 1 نہیں کی. FATF نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں خدا کے واسطے خود فریبی سے نکلیں. ہوتا کیا ہے کہ قوم کو دھوکہ دیتے دیتے آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہو. یہی تو اصل اسلوب کا بحران ہے کہ وزیر اعظم جو ہے قوم کو دھوکہ دیتے دیتے خود فریبی کا شکار ہے. ہماری افواج پاکستان قوم کو کوئی حوصلہ دیتے ہوئے یا قوم کے پتہ نہیں کیا ان کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ قوم کو حوصلہ دینے کے لیے یا قوم کے ساتھ فریب کرنے کے لیے آپ ان کو ضرور ایک پیکج دیا کریں، لیکن اپنے اندرون خانہ ساری چیزوں کو، اس کے حقائق کو، جو واقعاتی جو ریئلٹیز ہیں ان سے چشم پوشی نہ کریں. اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اپنے وکیل، اپنے جیولرز، اپنے پراپرٹی ڈیلرز، پتہ نہیں جو آپ کا محکمہ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ان کے بارے میں آپ تفصیل دیں. یعنی کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ جو کاروبار کر رہا ہے اس پہ FATF کہتی ہے مؤدب اصل لگا کے ہمیں ساری انفارمیشن دے دو. امریکہ دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے. ہمارے اوپر جو دہشت گردی حافظ سعید صاحب کا جو میں ابھی ذکر کیا ہے، جو DGISPR صاحب فرما رہے ہیں کہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس تقریباً کے اندر جو تھوڑی سی تقریباً جو ہوئی ہے، جو میں کہتا ہوں ٹپ آف دا آئس برگ ہے، وہ ایک انفیکٹ اس کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سمبولک ویلیوز ہے کہ حافظ سعید صاحب کے گھر اور فورٹیفائڈ سارا علاقہ جو بھرپور سیکورٹی سے بھرا ہوا ہے اور وہاں انہوں نے کیا ہے. ان حالات کے اندر آپ بتائیں کہ آپ FATF کے ساتھ اور اس کے بعد یہ آگے چلنے کے لیے یہ بڑھنی ہے پاکستان میں، اور اس کے بہانے
پھر منی لانڈرنگ کے اوپر جو اصول و ضوابط ہمارے اوپر نافذ ہیں، دنیا میں یہی اصول و ضوابط نافذ ہیں. ابھی گوگل کر لیں کہ یو ایس اے میں کتنی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ریکٹنگ کی منی یو ایس اے میں ہو رہی ہے. ہمارے اوپر جنہوں نے مہذب اچھا میگنیفائنگ گلاسز لگائے ہوئے ہیں، تو میرے نزدیک جو یہ اجلاس جو کل جس اختتام ہوا ہے، اور جنہوں نے ہمارے سامنے ایک تھنگس ٹو ڈو، یہ جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے ڈو مور، پھر رکھ دی ہے. اس کے ڈانڈے یقیناً وزیر اعظم صاحب کے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جو انہوں نے اڈوں پہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں دینے، اس سے بھی ملیں گے اور آگے ہماری اکانومی پہ بھی پڑیں گے، لیکن اس سے قطع نظر ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہم اس کو کانٹیسٹ نہیں کر رہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم سفارتی طور پہ آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں، ہم تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں. اور شامل قریشی جو بیچارہ ایکٹر بہت زیادہ اور سبسٹانس اس میں کم ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور تنہائی میں ہم نے بڑی محنت سے پچھلے 3-4 سال میں نواز شریف حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کی جو مدد حاصل کی ہے، اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. چنانچہ آئی ایم ایف کی چیک لسٹ آپ کے سامنے ہے، اور جو 7 چیزیں بتائی ہیں، چاہے اس کے اندر منی لانڈرنگ ہے، چاہے وکلا، پراپرٹی ڈیلر، وکلا کہاں سے آ گئے، جیولرز کہاں سے آ گئے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اکاؤنٹنٹس کہاں سے آ گئے. اگر میں یہ کہوں کہ آج ایک فکرے میں سمو دوں، تو وہ اگر میں ساری چیز کو ایک فکرے میں سموٹ دوں، تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مجھے جس چیز کا ڈر تھا، جس چیز کا میں ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف، یہ ہمیں جو ہے نہ مرنے دیں گے نہ جینے دیں گے، وہ ہو چکا ہے، اور وہی وہ ہو چکا ہے. اور جس کا امکان تھا وہی ہمارے سامنے ہے. وما علینا الا البلاغ.